میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بہن کا حق ہوتا ہے وہ بھائی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بھائی نہ دے بہن کو حق اور چاچو نہ دے بھتیجوں کو، وہ بھائی کا حق ہوتا ہے چاچو کی طرف سے، تو ان کی کیا سزا ہے؟ بھائی بڑا ہی ویلڈ کویسچن ہے آپ سے مفتی صاحب. آپ یہ والا سوال کور کر لیں کہ اگر ایک خاتون بیوہ ہے، رائٹ، اس کا بھائی اس کو حق نہیں دیتا، وہ بھی زیادتی ان بچوں کے ساتھ. خاتون کے ساتھ تو زیادتی ہے، لیکن آگے سے اس نے اپنے بچوں کا ہی خیال کرنا تھا نا اس سے. تو ماں کی سائڈ سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، ان یتیموں کو حق نہیں مل رہا. اس سائڈ سے چچے تائے فیملی ممبرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا بھائی چلا گیا تو ہم ان کو کیوں دیں. ان کی سزا کیا ہے جو حق کھا جاتے ہیں ڈائریکٹ؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک ان ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے اور احکام ان کے حوالے سے نازل ہوئے جو سوسائٹی کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں. اور اس معاشرے میں قبل از اسلام کا جو دور تھا، اس معاشرے میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آج بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آج بھی پائی جاتی ہے تو پھر زمانہ جاہلیت اور آج کے دور میں فرق نہیں رہے گا. یعنی کیا کرتے تھے؟ وہ یتیموں کا مال کھانے کے لیے ہیلے بہانے تراشا کرتے تھے. جان بوجھ کے یا تو ان کی آگے شادی نہیں کرتے تھے، یا یتیم بچیوں کو اپنے پاس خود کوئی رشتہ داروں میں سے ڈھونڈا اور شادی کر لی تاکہ وہ سارا مال جو ہے نا وہ ہڑپ کر سکیں، اور نہ کوئی ان کو حق دینا پڑے گا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا. تو اس پس منظر میں آج ہماری ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہوا تو قرآنی آیات جن کی تلاوت کی گئی ان میں ان ڈیٹیل وہ احکام موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان ہو، اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو یتیموں کو ان کا مال دو.